الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک بہت بڑا شرف دیا ہے۔ ہمارے مذہب میں شرف کی دو ہی چیزیں ہیں، ایک ایمان، ایک علم۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شرف کی چیز اور عزت کی چیز یہ دو ہے، ایک ایمان دیا، اللہ کا تعلق، پھر اللہ کے تعلق کے کیا تقاضے ہیں اس کے سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے تاکہ اللہ کے تعلق کے تقاضے پورے ہو جائیں، کیونکہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جو تعلق معیشت کے ہوتے ہیں اس میں معیشت والے تقاضے ہوتے ہیں، تو ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق عبدیت کا ہے، اللہ سے تعلق عبدیت کا ہے، تو عبدیت کے کیا تقاضے ہیں؟ تو عبدیت کے تقاضے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں علوم اتارے ہیں نبیوں پر، تاکہ لوگ اپنی اپنی عبدیت کا حق ادا کریں۔ اس لیے یہ شرف کی چیز ہے، جس طرح ایمان شرف کی چیز ہے اور ایمان ایک عظیم و شان چیز ہے کہ ایمان کی وجہ سے دنیا کا بقا ہے۔ ایک آدمی بھی روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔ ایک اللہ اللہ کرنے والا ہے، ایمان کی عظمت اور تاثیر بتائیے کہ ایک ہی ہے اور وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی، جب عالم باقی رکھا جائے گا، کیونکہ ایک اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ تو ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے اور علم کی وجہ سے عالم کی سلامتی ہے۔ بقا بھی چاہیے، سلامتی بھی چاہیے، جی ہاں۔ تو بقا کے لیے تو ایمان اور سلامتی کے لیے علم چاہیے، کہ علم کی وجہ سے سلامتی ہے۔ کہ علم کی وجہ سے سلامتی کیوں ہے؟ کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے، وہ علم جو ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے، حقوق کی معرفت کے لیے ہے۔ جی ہاں، ہمارا علم اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، اور جتنے تعلقات ہیں انسانیت کے لحاظ سے ان تعلقات کے کیا حقوق ہیں، یہ کہیں بتائے نہیں جاتے کسی مذہب میں، ہمارے ہاں بتائے جاتے ہیں کہ ایک بکری پالی ہے تو بکری کا بھی حق ہے۔ حدیث میں جانور پالتے ہو تو جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ گونگے ہیں، اپنی حاجت بتا نہیں سکتے، اپنی تکلیف ظاہر نہیں کر سکتے، تو ان کے بارے میں کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کی راحت، ان کی ضرورت، اس کا خیال رکھو۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو علوم ہم کو دیے گئے ہیں وہ حقوق کی حفاظت اور رعایت کے لیے دیے گئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ دارالحقوق ہے اور آخرت دارالاجور ہے۔ آخرت یہ دارالاجور ہے، یہ فیصلہ ہے کہ وہاں اجر ہوگا، یا اجر اچھا یا اجر برا، دونوں جزا ہوگی۔ وہاں اس کو دارالجزا قرار دیا ہے، یہ دارالعمل ہے۔ اس لیے یہاں جو حقوق ادا کر کے جائے گا اس کا بدلہ صحیح ہوگا، اور جس نے حقوق نہیں ادا کیا اس کے لیے دوسری بات ہوگی۔ اس کو عالم حقوق قرار دیا ہے۔ انسانوں میں اور حیوانوں میں یہی فرق ہے، حیوانوں میں آپس میں کوئی تعلقات نہیں ہے، بقائے باہم جو فقہا کہتے ہیں، بقائے باہم کہ ایک دوسرے کا بقا دوسرے کی وجہ سے، یہ حیوانوں میں نہیں ہے۔
پرندے کا بچہ جب اس کے پر آ جاتے ہیں تو وہ اڑ جاتا ہے، کون ماں کون باپ کچھ بتائے، کیا وطن ہے کچھ نہیں، اڑ گیا۔ ایسے ہر جاندار کا یاد ہے کہ جب وہ اپنے عمر پر پہنچ جائے وہ اپنے کام میں لگ جائے گا۔ جی ہاں، ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے تعلق ہیں بقائے باہم کے، بقائے باہم۔ بقائے باہم کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی حاجتیں ایک دوسرے کے ذریعے سے ہیں، وہی روزی بنتی ہے، وہی یہ سلسلہ روزی بنتا ہے۔ مثلا دھوبی کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو کپڑے دھلوانے کی ضرورت ہے، تو ایک دوسرے کی حاجتیں دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہر آدمی اپنی ساری حاجتیں نہیں پوری کر سکتا، دوسروں سے کچھ لینی پڑتے مدد۔ جی ہاں، نہیں تو پریشانی ہوگی کہ حاجت نہیں پوری ہوتی۔ یہ بقائے باہم کا مسئلہ ہے، اس کو بقائے باہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بقا ہے۔ اس بقائے باہم میں کیا رہبری ہے؟ تو اس بقائے باہم میں رہبری کرنے کے لیے علم اترا ہے۔ جی ہاں، کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو اس کی رہبری آئی کہ اللہ کے ساتھ تعلق عبدیت کا ہے، اس لیے عبدیت کے تعلق کا علم دیا گیا، عبدیت کے تعلق کا علم دیا گیا کہ عبادت کرو۔ جی ہاں، عبادت کرو، جان مال میں اپنے آپ کو آزاد مت سمجھو، بلکہ جان اور مال اللہ کی طرف سے بطور امانت کہیں، جب تک چاہیں گے رکھیں گے، جب چاہے لے لیں گے۔ یہ رہبری ہے عبدیت کے بارے میں کہ جان مال کو امانت سمجھ کر کے زندگی گزارو۔ یہ ہمارے علم میں ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس میں یہ رہبری ہے کہ جان کو مال کو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی امانت سمجھو، اور اللہ کی امانت سمجھ کر اس کا وہاں استعمال کرو جہاں اللہ نے حکم دیا۔ یہ نبیوں کی تعلیم ہے۔ اور دوسری مخلوق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ دوسری مخلوق کے بارے میں ہم کو یہ حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ رہو، احسان کے ساتھ رہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ حکم ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیں گے انصاف کرنے کا، اللہ تمہیں حکم دیں گے احسان کرنے کا۔ تو عدل و احسان مخلوق کے ساتھ ہے، اخلاص اور ایمان اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ اخلاص ایمان ہے۔ جی ہاں، اخلاص ایمان کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ کے تقاضے پورے کرو، اور مخلوق ہے تو اس کے ساتھ انصاف اور احسان سے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے احسان کرنا طے کیا ہے کہ ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرو، حدیثوں میں ہے، یہاں تک کہ ذبح کرو تو احسان سے ذبح کرو۔ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل، یہ ذبح کرو تو کہ احسان سے ذبح کرو، تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو کہ جلدی سے نمٹ جائے، وہ پریشان نہ ہو جانور۔ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم، اور کسی جانور کو قتل کرنے کا موقع ہے تو اس کو ستا کے نہیں ماننا ہے، بلکہ اسے قتل کر دو، ختم ہو گیا۔ تو احسان لکھا ہے، تو مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان، اور اللہ کے ساتھ ایمان اور اخلاص، یہ ہماری ترتیب ہے دین کی، نبیوں کے ذریعے سے۔ اس ترتیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ جزا و سزا کا مالک ہے، اللہ جزا و سزا کا مالک ہے۔ اس کا بھی علم ہم کو دیا گیا ہے کہ جزا بھی ہوگی سزا بھی ہوگی۔ جی ہاں، اس کا علم ہم کو دیا گیا ہے، جزا و سزا یہ ہونے والی چیز ہے۔ اور مخلوق ہے تو مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان کا حکم دیا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارا جو علم ہے وہ حقوق کی رعایت اور حقوق کی حفاظت کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ اللہ کا حق بھی محفوظ رہے، اللہ کی کتاب کا حق بھی محفوظ رہے، نبی کا حق بھی محفوظ رہے، اور جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے حقوق محفوظ کرنا۔ تو یہ دارالحقوق ہے،
اس لیے حقوق کی معرفت کے لیے علوم نازل ہوتے ہیں. ہر زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے علوم نازل کیے ہیں نبیوں پر، ان کی امت کی استعداد کے مطابق.